آج زبردست میں ایک ہمیں بہت ہی زبردست مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے آپ کو فن کے شعبے سے وابستہ ہوئے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ہیں اور کام اس پائے کا ہے اور اس نوعیت کا ہے کہ ان کو کسی لمبے چوڑے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں 50-50 کی معروف محترمہ زیبا شہناز صاحبہ۔ ویلکم ٹو دی شو زیبا صاحب۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا۔ جب لاہور آئی اور آپ نے دعوت دی تو میرے لیے بڑا اعزاز تھا آپ کے پاس آنا۔ نہیں، بڑی عزت افزائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں۔ اور یہ فرمائیے کہ عموماً جو ہمارے کوئی بھی شخص جو اپنے پروفیشن سے وابستہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اسکرین پہ جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، عموماً لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ وہ نجی زندگی میں بھی ویسا ہی ہے۔ صحیح۔ اگر وہ کوئی ایسا رول کر رہا ہے جو بہت سنجیدہ ہے، نیگیٹو ہے، ہنسانے والا ہے، تو اسی طرح کا امیج اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی لوگوں کا بنتا ہے۔ تو آپ ایسی ہی ہنس مکھ، شوخ، چنچل ہیں ذاتی زندگی میں بھی، یا ذرا مختلف مزاج؟ بہت سیریس ہوں۔ گھر والے تو کہتے ہیں بہت روب ڈالتی ہے، بہت ہی غصہ کرتی ہے۔ تو مانو بلی کہاں گئی؟ مانو میرے اندر ہے۔ آپ کو یقیناً اتنی مزے کی بات بتاؤں، اتنی زندگی آگے آ گئی لیکن میرے اندر وہ مانو وہیں رکی ہوئی ہے۔ تو میرے اندر وہی 12 سال کی مانو ابھی تک ہے جو اپنے ابا کی بہت لاڈلی تھی اور سوچتی تھی کہ کبھی اپنے ابا سے جدا نہیں ہوگی۔ والد صاحب سے زیادہ آپ کا یعنی کہ قربت؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ حالانکہ آپ بتا رہی تھی ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ والد صاحب تھوڑے سے سخت گیر تھے۔ تھوڑے نہیں، زیادہ تھے۔ کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں شوبز کی دنیا میں کوئی کام کر سکوں، نہیں، بہت سخت ہے۔ اچھا، اور اس سختی کے باوجود بھی آپ کی قربت تھی اور لاڈلی تھی آپ؟ وہ یہ ہوتا نا کہ اگر بزرگ جو ہیں، بزرگوں میں سے کوئی ایک سخت گیر ہو تو پھر آدمی ذرا تھوڑا سا وقتی طور پہ بچپن میں ان سے دور رہتا ہے۔ نہیں، میں بہت قریب تھی بابا کہ میری ہر خوشی خواہش وہ پوری کرتے تھے اور بہت لاڈلی تھی، مطلب میں بیٹا تھا ان کا بالکل۔ اماں میرے پہ بہت زیادہ سختی کرتی تھی، اماں چاہتی تھی کہ میں بیٹیوں کی طرح رہوں۔ اماں اگر گڑیا لا کے دے رہی ہے اور میں نے بابا کو کہا مجھے بیٹ بال چاہیے تو انہوں نے بیٹ بال لا کے دے دیا اور میں نے گڑیا پھینک دی، بیٹ بال پکڑ لیا۔ اگر قربانی ہو رہی ہے، میں بابا کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے بکرا نہیں دمبا چاہیے تو بابا نے دمبا دلا دیا اور اماں یہی چیخ رہی ہیں کہ یہ بیٹی ہے، اس کو بیٹی بنا رہے ہیں۔ تو ماما کی خواہش ہوتی تھی اماں کی کہ میں روٹیاں پکانا سیکھوں، سالن بناؤں، لیکن میں یہ نہیں کرتی تھی۔ تو وہ ابا مجھے بولیں کہ آپ ان کے کچن میں مت جاؤ اور تمہیں میرے بچہ جو ہے اس کو چولہے سے گرمی لگے گی، یہ ہوگا۔ تو اماں کی یہ خواہش تھی کہ نہیں، روٹی پکانا سیکھوں۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آٹا گوندنا آج سیکھنا ہے۔ میں بولوں بابا اب کیا کروں، اب آٹا آج کہہ رہی ہیں گوندنے کو۔ تو کہتے تھے اس کے آٹے میں بہت سارا پانی ڈال دو تو یہ خود ہی نکال دے گی تمہیں کچن سے۔ تو میں بھی بہت سارا آٹا میں پانی ڈال کے اور اماں کے چماٹے کھاتے ہوئے کچن سے نکل کے بابا کو بولتی تھی ڈن ہو گیا۔ شرارتی تھی بہت بچپن میں؟ ہاں، میں بہت شرارتی تھی واقعی۔ اماں کے کوئی مہمان آتے تھے، کوئی خاتون آئے گئی ساڑی باندھے ہوئے، جب وہ چلی گئی تو میں سوچتی تھی کہ یار اس ساڑی اس طرح باندھنی چاہیے۔ اماں کا بڑا سا دوپٹہ لے کے ساڑی باندھ کے اسی طرح میں اماں کو بولتی تھی ہاں جی مسز شیر کیسی آپ۔ پھر اماں کی ڈانٹ پڑتی تھی کہ بیٹا بہت بری بات ہے، کوئی بڑے آئے نقل مطلب اس کی کرنا بہت بری بات ہے۔ اور ایک خاص چیز تھی، جب اماں بابا کسی مہمان کو گیٹ پہ چھوڑنے جاتے تھے تو میں سمجھتی تھی کہ اماں بابا اس لیے گیٹ پہ جا رہے ہیں کہ یہ لوگ واپس نہ آ جائیں۔ اماں سخت تھیں، ابا تو اتنے نہیں تھے۔ ابا ویسے والے سخت تھے کہ یعنی اگر مجھے کہیں اجازت مل جائے کہ جی میں جاؤں ڈرامے میں اور نہیں وہ نہیں۔ اماں نے بعد میں جب ابا چلے گئے تو اماں نے جتنا مجھے ساتھ دیا اور جتنا مجھے مطلب شوبز میں جو میں نے کام کیا نا تو وہ اماں کی محبت میں کر لیا، کیونکہ اماں کو یہ تھا کہ بابا چلے گئے ہیں، یہ میں بیمار ہو گئی تھی بہت، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ذہن پہ اس کے اثر ہو جائے گا کیا۔ تو اماں والد کی ڈیتھ کے بعد؟ اچھا، والد کی ڈیتھ کے بعد تو اماں کو یہ تھا کہ کچھ اس کو ہو نہ جائے۔ تو معین بھائی اور جمشید انصاری وغیرہ آئے اجازت لینے کے لیے کہ ہم ایک تھیٹر کر رہے ہیں تو اس کو اجازت دے دو۔ تو تھیٹر کی اجازت نہیں تھی، اماں نے دے دی تھیٹر کی اجازت کہ کہیں یہ خدا نہ کرے اس کی طبیعت خراب ہے، بابا گئے۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی اس زمانے میں۔ ہاں 50-50 بھی میں نے چھوڑ دیا تھا، جاتی ہی نہیں تھی، کسی سے ملتی ہی نہیں تھی۔ شاہ صاحب میرے بال اتنے لمبے تھے، مجھے اتنا سخت ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، میرے سارے بال وہاں پلنگ پہ رہ جاتے تھے اور میں بالکل بالوں سے گنجی ہو گئی تھی۔ مجھ پہ اثر ہوا تھا بابا کی جدائی کا۔ ہاں بالکل۔
अम्मा ने काफ़ी मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे मजबूत किया। और जितना मैं समझती थी, जब बाबा थे तो मैं समझती थी मेरी माँ मेरी सकीन माँ नहीं है। अक्सर बाबा से पूछती थी ये सौतेली तो नहीं है, इतनी वो सख्त थी। लेकिन जब बाबा चले गए तो उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और कदम कदम पे मुझे उन्होंने चलना भी सिखाया, मुझे हिम्मत दी। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने फिर बहुत ज़्यादा मेरी इस कामयाबी में मेरी माँ का बहुत हाथ था। बहुत उन्होंने मुझे जितना मजबूत किया, एक मजबूत बेटी बनने में शायद ही कोई माँ इतना करे, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों बन गई फिर। डबल दूसरा रोल। हाँ, दूसरा मेरी शख्सियत में आज जो मजबूती है और मैं जितनी एक्टिव हूँ या जितना लोगों में जाती हूँ, लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, ये सारा फिर मेरी माँ ने ये पिछले 40 सालों में जो है मेरा साथ दिया तो हुआ। पापा तो उसी 4-5 साल में चले गए थे ना। और आपकी उम्र थी उस वक्त जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ? मैं 9th क्लास में थी, बहुत छोटे थे हम लोग, और मेरा भाई बहुत छोटा था, बहुत मुश्किल हालात। मैंने सोचा मेरी माँ क्या करेगी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दो, मैं बेटा हूँ, मुझे प्यार, ये जो मेरी फील्ड है वो मैं काम शुरू कर चुकी थी वहीं से। तो मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दें और मुझे बेटा बनने दें, आपको बहुत ख्वाहिश है ना। तो फिर माँ ने बड़ी मुश्किल से, वो तैयार नहीं थी क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, टीवी की रिकॉर्डिंग, फिर रेडियो। सर मैं 22 घंटे जागती थी, सिर्फ 2 घंटे सोती थी क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी। और मुझे ये शौक़ था कि मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा ना हो कल कोई बोले कि जी इसने तालीम नहीं हासिल की। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग वगैरह और बड़े हालात ख़राब थे। तो अम्मा ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगी, मुझे लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं सड़क पे आके तुम्हारा वेट करती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट की बस में आती थी। फिर मैंने अपना MA मुकम्मल नहीं किया, छोड़ दिया और काम पे लग गई, काम करने लगी। मैं रेडियो भी करती थी, फिर टीवी भी जाती थी, थिएटर भी जाती थी, सब काम करती थी। और मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मुझे मोइन अख्तर जैसे, जमशेद अंसारी जैसे ऐसे लोग मिले। फिर डायरेक्टर फुरकान हैदर साहब जिनका भी अमेरिका में डेथ हुई है, वो बिल्कुल ऐसे कि मुझे लगता था मेरे सर पे अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से इतनी मजबूती थी कि मैं कहीं भी खुदा के करम से पैसे के लिए बहकी नहीं, मैंने गलत रहा कोई नहीं, मैंने मजदूरी की, मुझे फ़ख्र है कि मैंने मजदूरी की और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त, पहचान, मान दिया। मेरा पहला टीवी प्रोग्राम सुपर हिट है सर, मेरी पहली फिल्म सुपर हिट है, मेरा पहला थिएटर सुपर डुपर हिट है। और फिल्म भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, जब मैं लाहौर में थी तो मैडम शमीम आरा ने मुझसे करवाई थी, मैंने सिर्फ 11 फिल्में की। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मेरी माँ की दुआ से बहुत इज्जत और बहुत बरकत मिली। मुझे आप इजाज़त दीजिए, ब्रेक पे जाना है, वापस नहीं छोड़े, क्या करना है, ब्रेक रोज लेते हैं। बल्कि अब आपने बात कर दी तो आप भी ब्रेक ले लीजिए। चले ख़वातीन हज़रात, इस वक्त खुशकिस्मती से न्यू टीवी पे हम वसी शाह के साथ हैं और